نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Dear audience, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان یونیورسٹی آف مالاکنڈ سے تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. پچھلے درس میں ہم سورہ فرقان کی آیات پڑھ رہے تھے مومنین کی صفات کے بارے میں. تو ابھی میں نے جو آیت پڑھی یہ سورہ فرقان پارہ 19 کی آیت نمبر 73 نمبر آیت ہے. اس میں عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی صفات جو بیان ہوئی ہے یا مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہے، تو یہ اگلی صفت اس آیت میں بیان ہوئی ہے اس آیت نمبر 73 میں، کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں مفہوم اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو جب وہ پڑھتے ہیں تو اس پہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں پڑھتے، یعنی قرآن کو خوب سوچ سمجھ کر اور تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. تو اب پہلے اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. والذین، اور یہ لوگ یعنی عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے یا مومنین وہ لوگ ہوتے ہیں، اذا ذکروا، جب نصیحت کی جائے، یعنی بآیات ربہم، اللہ کی آیات کے ذریعے، یعنی ان کو اللہ کے قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے. یعنی جب وہ قرآن کو اللہ کی قرآن کو جب وہ پڑھتے ہیں، لم یخروا علیہا، تو اس پہ وہ گر پڑتے ہیں، نہیں گر پڑتے اس پہ، یا سموا، بہرے، وہ عمیانہ، اور اندھے، یعنی اس پہ ان آیات پہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے. یعنی وہ قرآن کو جب وہ پڑھتے ہیں تو خوب معنی و مفہوم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پہ سوچتے ہیں، اس پہ فکر کرتے ہیں، اور اس کو اپنی لیے زندگی گزارنے کا آئین اور دستور مانتے ہیں، اس کو اللہ کا قانون مانتے ہیں قرآن کو، اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق پھر زندگی گزارتے ہیں. مومنین کی یہ صفات ہے. یہ نہیں ہے کہ بس قرآن کو بس اگر منافق کی طرح کہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی و مفہوم نہیں سمجھتے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کے لیے قرآن کے لیے مطلب ہی قسم کے وہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں کہ اس کو سنتے نہیں. قرآن کی جو بیان ہے، اس کا جو مفہوم ہے، قرآن کی جو دعوت ہے، تبلیغ ہے قرآن کی، اس کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کے لیے پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں. اور اس طرح قرآن کے لیے وہ پڑھنے کے لیے وہ پھر اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی معنی و مفہوم کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اور پھر اس کے لیے وہ کیا اس پر عمل کرنے کی نیت سے پھر اس کے لیے پھر وہ لوگ منافق لوگ کیا ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ تو مومن کی شان ہوگی کہ وہ قرآن کو خوب تدبر کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر پڑھے گا اور اس پہ پھر عمل کرے گا. مومن کی یہ شان ہے. جبکہ منافق کی کیا کرے گا، وہ تو جس کی کان جو ہے نا دوسری چیز وہ سن سکتے ہیں، اس کے لیے موسیقی کے لیے وہ گھنٹوں بیٹھ سکتا ہے، اس کو سن سکتا ہے. اس طرح سیاسی تقاریر کو وہ گھنٹوں پہ وہ سن سکتا ہے اور اس پہ خوب وہ کمنٹری کرتا ہے. اس طرح وہ لیکچر دیتا ہے سیاست پہ، آپ اس کو لیکچر دے تو اس پہ وہ اس کو سمجھتا ہے اور اس پہ باتیں کرتا ہے. لیکن اللہ کے کلام کو قرآن کو پھر جب وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ پھر اس پہ بوجھ بنتا ہے. یعنی منافق کی یہ پہچان ہے کہ قرآن کا معنی و مفہوم اس کا سننا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس پہ بوجھ بنتا ہے، اس کے کانوں پہ بوجھ بن جاتا ہے. اور امیانہ، اور اس کی آنکھیں اس کے لیے اندھی ہو جاتی ہے. وہ ہر چیز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کتاب ہو، دنیاوی کتاب، کوئی بھی جو ہے نا سیاسی کتاب، لیکچر، سیاسی لیکچر، کوئی بھی سائنسی کتاب،
اس کے لیے وہ تجارت کی کتاب وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے رسالے، میگزین، اخبار وہ سب کچھ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کے لیے اس پر کیا ہو جاتا ہے، اس کے کانوں پہ، اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے۔ تو یہ مومن کی شان تو بیان ہوئی کہ مومن کیا ہوگا، قرآن کو جب پڑھے گا وہ اس کو سوچ سمجھ کر تدبر کے ساتھ پڑھے گا، اس کو غور سے قرآن کی جو دعوت ہے اس کو غور سے سنے گا کہ اللہ مجھے کیا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور اسی قرآن و سنت کے مطابق پھر وہ عمل کرے گا، اور اس کو جب پڑھے گا عمیانہ، اس کو آنکھیں بھی اس قرآن کی معنی کو سوچ سمجھ کر پڑھے گا اور اس پہ پھر عمل کرے گا۔ تو اس کی مزید تفصیل آیت نمبر سورۃ الحامیم سجدہ پارہ 24 میں بیان ہوئی ہے۔ وہاں پر آیت نمبر اس آیت نمبر 44 میں 44 میں بیان ہوئی ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى۔ تو یہاں پر اس آیت میں اس کا بیان کر رہا ہے اس پہ کہ والذین لا یؤمنون فی آذانہم، پہلے جو ہے نا قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، آپ فرما دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، آپ اس کو کہہ دیجئے کہ للذین آمنوا، کہ قل ہوا کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے ہدایت، آمنو جو ایمان لائے، جو ایمان والوں کے لیے ہدن ہدایت ہے، وہ شفاء اور شفا ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے نا یہ ہدایت ہے، ہدایت راہ دکھانے والی ہے، راہ دکھلانے والی ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان ہے، مطلب جو سچے دل سے مومن ہے ان کے لیے قرآن کیا ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اس کو راستہ وہ دکھاتی ہے، ہدایت دکھاتی ہے، وہ شفا اور شفا ہے، دلوں کی بیماریوں سے، دل کی بیماریوں سے شفا ہے، دل کی ہر قسم کی امراض سے، شرک، بدعت سے، معاصی سے، حسد سے، کینے سے، تمام جو بیماریاں ہیں دل کی بیماری، اس کے لیے اس کی مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے قرآن شفا ہے، یعنی قرآن ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوں، جو نیک بندے ہوں، سچے دل، سچے مومن ہوں۔ والذین لا یؤمنون، لیکن جو لوگ یقین نہیں کرتے، جو ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، دل سے نہیں مانتے، قرآن کو دل سے نہیں مانتے، آخرت کے منکر ہے، لا یؤمنون یقین نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو ان کے لیے کیا ہے، فی آذانہم وقرن، اس کے کانوں پہ بوجھ ہے، اس کے کانوں پہ بوجھ ہے، وہ ہوا علیہم عمّا، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پا ہے، یعنی اس قرآن کے لیے پھر وہ اندھے بن جاتے ہیں، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ والذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، جو یقین نہیں لاتے، جو ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے، اس کے لیے اس کا کان، اس کے قرآن کے لیے اس کے کان پھر بن جاتے ہیں، کانوں پہ بوجھ، یعنی پھر وہ قرآن کے لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں، اس کے بہرے بن جاتے ہیں، اور اماں، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، اس آنکھیں اس کی اندھی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی ہے نا آیت نمبر 44 میں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے، سچے ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جبکہ جو لوگ یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں رکھتے، اس کے لیے وہ لوگ پھر اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اس کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان قسم کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ قرآن کے لیے مومنوں پر قرآن کا کیا ہے، اس کا اثر ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان پر، یہ کافر ہے یا منافق ہے، تو اس کے لیے پر کیا صورتحال ہے، یعنی جس کے کانوں پہ قرآن برا لگے اور آنکھیں اس کے لیے اندھی بن جائے، یعنی اس کے لیے ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن کو سننے، سمجھنے اور اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے، اس پہ غور و تدبر کرنے کے لیے جب وقت نہیں ہے، تو یہ کیا کفار کی نشانی ہے۔
اس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے جو ابھی میں نے بیان کی 44 نمبر آیت کی سورۃ الحامیم سجدہ. اس طرح سورہ محمد میں پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر 24 اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں افلا اس آیت نمبر 23 میں اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم وعما ابصارهم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان الذین ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم واملا لهم. تو یہاں پر بھی اس کا مفہوم اس طرح ان آیات کا آیت نمبر 23 سے 25 تک سورہ محمد پارہ 26 میں اولئک الذین لعنهم اللہ فاصموا یعنی جس پہ اللہ ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، تو اس پہ کیا کرتا ہے، یعنی جس پہ اللہ غضب نازل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا بن جاتی ہے، فاصمهم وعما اس کے کان کیا ہو جاتے ہیں، بہرے بن جاتے ہیں، وعما ابصارهم یعنی یہ دو چیز جو وہاں پر بیان کی تھی نا سورۃ الفرقان میں، یہاں پر بھی اسی آیت میں جو وہ لوگ جس پہ اللہ کی لعنت ہو، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس کی پھر نشانی کیا بن جاتی ہے، اس کے کان بہرے بن جاتے ہیں قرآن کے لیے، وَأَمَا أَبْصَارُهُمْ حق کے لیے اس کی آنکھیں پہ پردہ آ جاتا ہے، یعنی قرآن کے لیے اس کے سننے سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو وقت دینے کے لیے پھر ان کی کان بہرے بن جاتے ہیں اور آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے. باقی دنیاوی چیز کے لیے اس کے کان بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اور اس کے لیے میوزک کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے اس کے کان اور آنکھیں بالکل کام کرتی ہے، لیکن قرآن کے لیے اس کے آگے بن جاتی ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے. تو یہ لعنہم اللہ، یہ اللہ کی جن لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے یہ اس کی پہچان ہے. تو اللہ ہمیں اس سے بچائے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ دھیان نہیں کرتے قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها یا اس کے دلوں پہ تالے لگے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے منافقین کا حال کرتا ہے. منافق یعنی جو بندہ جو بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہاں پر اس آیت میں منافقین کی حال بیان کر رہا ہے. بظاہر تو دعویٰ کر رہا ہے، یعنی قرآن کو مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کو صرف تبرک کی کتاب مانتا ہے کہ تبرک کے لیے کہیں قسم کی ضرورت پڑے گی تو پھر ہم اس کو جو ہے نا اس کو اٹھائیں گے، اس پہ قسم لیں گے، اس پہ حلف اٹھائیں گے، لیکن اس کو دستور نہیں مانتے، اس کو آئین زندگی گزارنے کا آئین نہیں مانتے. تو یہ منافق کی یہ پہچان ہے. اور اس کو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اندھے اور بہرے ہو کر پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، اس پہ سوچ تدبر نہیں کرتے منافق. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیوں تدبر نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر سوچ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس کی دلوں پہ تالے لگے ہیں؟ یعنی اللہ نے اس پہ تالے کیا لگائے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے وہ سوچ اس پہ سوچ اور تدبر سے کیوں قرآن نہیں پڑھتے، معنی مفہوم کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے عمل کی نیت سے؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم، بے شک جو لوگ، مفہوم اس کا یہ اقلیت کا، جو لوگ الٹے پھر گئے علی ادبارہم یعنی اپنی پیٹھ پھیر دی قرآن کی طرف، یعنی قرآن پر عمل کرنے سے، اس کو سیکھنے سے اور عمل سے اس کو منہ موڑ دیا، اس کو پیٹ کر دیا قرآن کی طرف. من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ اس کو ظاہر ہو چکی تھی حق، یعنی اس کو قرآن و سنت جو ہے نا اس کے لیے سیدھی راہ بالکل واضح ہو چکی تھی کہ سیدھی راہ قرآن و سنت ہے، سنت کا اتباع ہے. جب یہ سب کچھ واضح ہوا لیکن پھر بھی شیطان سول لہم، شیطان نے اس کے لیے مزین کر دی اس کے بد اعمال، اس کے جو برے اعمال ہے اسی کو اس کے لیے کر دیا، مزین کر دیا کہ نہیں آپ قرآن کے علاوہ اور بھی بہت سی کام ہیں، وہ آپ دوسرے نے کام کریں اور ایک رفایا میں کے کام کریں، یا دوسرے جو ہے نا صرف ذکر و اذکار کریں، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، معنی مفہوم کو پڑھنے کی سیکھنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ. تو اس طرح شیطان نے وہ دوسرے اعمال اس کے لیے مزین کر دیا، اور جو بنیاد ہے اس سے اس کو شیطان نے محروم کر دیا. وَأَمْلَا لَهُمْ، اور وہ اس طرح مہلت دی گئی کہ حق سے وہ دور ہو گئے. مفہوم اس کا یہ ہے. تو یہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.